رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، لو کا معنی ہوتا ہے اگر، اور دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے کاش. یر الذین، رآ رؤیت سے، رؤیت دیکھنا، آنکھوں کے ساتھ ہو تو بالبصر، دل کا دیکھنا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جاننا. تو رآ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھنا یا دل سے جاننا. ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا جو مشرک ہیں. یرون پھر وہی. اذ تبرأ، تبرأ بیزار ہو جانا، چھوڑ دینا کسی کو. اتبعوا، جن کی اتباع کی گئی، متبوعین، قائدین. اتبعوا، جنہوں نے اتباع کی، تابع داری کرنے والے، عوام. تقطعت، قطع کسی چیز کا کٹ جانا، اسباب تعلقات. کرتن، دوسری مرتبہ کسی چیز کو کرنا، بار بار ہونا. حسرات، ندامت اور افسوس. ترجمہ یہ ہوگا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. وہ لوگ جو ظالم ہیں، کاش کہ دیکھ پاتے اس وقت کو جب یہ دیکھیں گے آخرت میں عذاب کو، تو ان پر واضح ہو جاتا کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں. جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی اتباع کی، ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی. ورأوا العذاب، اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، اور تمام تعلقات آپس میں کٹ جائیں گے. وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ جو تابع تھے، کاش کہ ہمارے لیے واپس جانا ہوتا. فنتبرأ، تو ہم بیزار ہو جاتے ان سے جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو گئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھائیں گے ان کو ان کے اعمال، ان پر ندامت کے لیے، اور وہ نہیں ہوں گے آگ سے نکلنے والے. پڑھی گئی ان آیات میں ان لوگوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے جو اپنے تعلقات اللہ تعالیٰ سے ختم کر کے غیر اللہ سے جوڑتے ہیں. اللہ پر اعتماد کرنے کے بجائے غیر اللہ پر اعتماد کرتے ہیں.
اللہ کو اپنا معبود سمجھنے کے بجائے غیر اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اپنا ٹھکانہ اللہ کی طرف نہیں غیر کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ کتنے بھولے ہیں، کتنے کم عقل اور احمق ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہی صرف زندگی نہیں ہے جس زندگی میں یہ دنیا میں جی رہے ہیں، جس زندگی سے یہ گزر رہے ہیں، آنے والی زندگی تو اس کے بعد والی زندگی ہے۔ یہ زندگی امتحان والی زندگی ہے، اور اس کے بعد والی زندگی وہ امتحان والی نہیں، وہ بدلے والی زندگی ہوگی، وہ جزا و سزا والی زندگی ہوگی، وہ حساب و کتاب والی زندگی ہوگی۔ جو یہاں بویا ہے اس کو کاٹنے والی زندگی ہوگی، جو یہاں پر کیا ہے اس کو ظاہر کرنے والی زندگی ہوگی۔ یہاں تو چھپا چھپا کے کر کے گئے نا، وہاں تو اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں پائے گی، کچھ نہیں چھپے گا، وہاں تو سب ظاہر ہو جائے گا، وہاں تو سب واضح ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو ظالم ہیں، یہاں پر ظلم سے مراد مشرک ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، غیر اللہ کو جو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ کائنات میں اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے کہ انسان شرک کرنے والا ہو جائے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ دیکھیں ظلم کو کوئی آدمی جائز نہیں سمجھتا، کوئی بچے کو مارے کہتا ہے یار بڑا ظالم ہے، بچوں کو مارتا ہے تو، جانوروں پر کوئی ظلم کر رہا ہو تو ہر بندہ کہتا ہو یار تو ظلم کر رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس طرح یہ ظلم ہے، ان تمام ظلموں سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرایا جائے۔ آج جو ہے نا جانوروں کے حقوق ہیں، بلیوں کے حقوق ہیں، اور یہ کافر لوگ یہ حقوق انسان ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، خود کفر اور شرک میں مبتلا ہیں۔ کہتے جی ان میں انسانیت ہے، جی انسانیت ہے۔ کیسی انسانیت ہے؟ جس نے انسان بنایا اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اس کو ہی نہیں مانتے۔ اس سے بڑا ظلم کون ہے؟ کائنات میں سب سے بڑے ظالم ہیں ہی وہ ہیں، ہیں ہی وہ ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اگر وہ دنیا میں کسی مسلمان پر ظلم کریں تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا، کوئی ظالم کہتا بھی نہیں انہیں۔ وہ کبھی دہشت گردی کے نام پر مارتے ہیں، کبھی کس نام پہ مارتے ہیں، امن میں لانے کے لیے۔ ظاہری طور پر بھی کائنات میں جتنے بڑے ظالم وہ ہیں کوئی نہیں ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی جتنے وہ ہیں کوئی نہیں ہے۔ الذین ظلموا، فرمایا کہ یہ ظالم اور مشرک جب وہاں آئیں گے، اذ یرون العذاب، اس وقت وہ عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، فرمایا کہ جہنم کو واضح کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا، پردے ہٹا دیے جائیں گے، جہنم نظر آ رہی ہوگی انہیں، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کس طرح فرشتے ان کو گرفتار کر کے اور پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ یہ ان کے سامنے بے بس ہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کچھ بول بھی نہیں سکتے، اور جو بول رہے ہیں کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کوئی مانتا ہی نہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، وقت گزر گیا، اب کوئی ضرورت نہیں یہ باتیں کرنے کی، یہ خواہ مخواہ کی ہیں۔ بے بسی ہوتی ہے انسان کی، بے بس ہوگا انسان اس وقت۔ بڑی بڑی قوتوں کے مالک، بڑی بڑی طاقتوں کے مالک، بڑے بڑے حکمران وہاں پر مجبور ہو جائیں گے۔ ثم نضطرهم الى عذاب النار، پیچھے ہم پڑھ کے آئے، پھر ہم ان کو دھکیل دیں گے، دھکا دے کے جاؤ ادھر پر،
ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا کہ اگر وہ مناظر ان لوگوں کو ابھی کاش نظر آ جاتے نا، کاش وہ مناظر ان کو ابھی نظر آ جاتے تو انہیں یہ بات معلوم ہو جاتی، اچھے طریقے سے، خوب طریقے سے انہیں معلوم ہو جاتا کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری قوتوں کا مالک ایک اللہ ہے، ساری قوتوں کا مالک ایک اللہ ہے، یہ بات انہیں معلوم ہو جاتی۔ اور ایمان والے کا تو عقیدہ ہی یہی ہے کہ ساری قوتوں اور طاقتوں کا مالک صرف ایک اکیلا اللہ ہے، اور کوئی نہیں، سب اس کے سامنے محکوم ہیں، وہ غالب ہے، سب مغلوب ہیں، وہ قادر ہے، باقی سب اس کے ماتحت ہے۔ ایمان والے کے تو ہمیشہ یہی عقیدہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، وہاں کا سخت عذاب دیکھتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ واقعتاً سخت سزا دینے والا اللہ ہی ہے۔ کہ فرعون اور اس جیسے جو دیگر گزرے اپنی طرف سے کتنے ظلم کرنے والے تھے۔ سورہ الفجر میں اللہ نے خود فرمایا نا، وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، فرعون جو میخوں والا تھا، میخوں والا۔ ایک معنی اس آیت میں یہی کیا مفسرین نے کہ جو اس کا مخالف ہوتا تھا، اور اس کا مخالف کون تھا؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ ان کا اعلان تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت میری کرنی ہے۔ تو وہ اپنے مخالفین کو زمین پر لٹا دیتا، دھوپ کے اندر دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں پر میخیں لگوا دیتا تھا وہ، کہ یہ آدمی یہی تڑپتا رہے، زندہ اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا دیکھتا تھا، دھوپ میں جھلستا دیکھتا تھا، کہتا تھا اب بتاؤ۔ اپنی بیوی حضرت آسیہ پر ظلم کیے اس نے، اور اس نے دعائیں مانگی، اللہ نے وہ دعائیں قرآن مجید میں ذکر کی، رب نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، یا اللہ اس فرعون سے نجات دے مجھے، یا اللہ یہ ظالم لوگ ہیں، ان ظالموں سے مجھے نجات دے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ الفجر کے آخر میں یہ بھی فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اے لوگوں، اللہ جب قیامت کے دن تمہیں پکڑے گا اور عذاب دے گا، اس جیسا عذاب کسی نے دیا ہی نہیں ہے، اور اللہ جس طرح جکڑیں گے اس جیسا کسی نے جکڑا ہی نہیں ہوگا، اس جیسا کوئی نہیں پکڑ سکتا جس طرح اللہ پکڑتے۔ تو فرمایا وہ مناظر تمہیں اگر تمہیں اب دکھا دیے جائیں، تمہیں نظر آ جائیں، تم یہ سب باتیں چھوڑ جاؤ۔ اور اسی آیت کی تشریح میں اہل علم نے، مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہاں پر جو اللہ نے فرمایا نا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، کہ اس عذاب سے مراد دنیا کا عذاب ہے، دنیا کا عذاب ہے، دنیا کی مصیبتیں اور دنیا کی پریشانیاں ہیں کہ لوگ اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مختلف آزمائشوں سے گزارتے ہیں، مختلف پکڑوں سے گزارتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان اس وقت کتنا بے بس ہو جاتا ہے، بڑا طاقت والا، مضبوط ترین، بیمار ہو جائے تو کس طرح نہ ڈھال ہوا پڑا ہوتا ہے، چل کر اپنے کمرے سے جانا مشکل ہے ڈاکٹر کے پاس، دو آدمی پکڑ کے لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد آیا کئی سال پہلے رمضان میں ایک صاحب آئے، بڑے ماشاءاللہ طاقتور، بڑے قداور، بڑے گرتے پڑتے آ رہے۔ میں نے کہا خیر تو ہے، وہ میرے واقف ہیں، دوست ہیں۔ تو کہنے لگے کہ بس کیا کروں، صبح میں نے سحری کی ہے
تو جو ہی روزہ شروع ہوا اس کے بعد مجھے الٹی آ گئی، اب میری حالت اتنی غیر ہے کہ میرے سے اٹھا نہیں جا رہا۔ تو میں نے مذاق کیا، میں نے کہا ہٹا کٹا آدمی ہے یار، تو دیکھ تو گرتا پڑتا ہے۔ تو پھر اور مسئلہ یہ پوچھنے آیا کہ روزہ چھوڑ دوں کہ نہ چھوڑوں، ہے یا نہیں ہے؟ تو کہنے لگے جی مولانا صاحب مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کتنا کمزور ہوں، میں پتہ نہیں آیا کس طریقے سے۔ تو بے بسی نظر آتی ہے انسان کی، بے بسی نظر آتی ہے انسان کی اتنی سی بات سے۔ پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو کس طرح انسان لوٹ پوٹ ہو رہا ہوتا ہے، ادھر گر رہا ہے، ادھر گر رہا ہے، ادھر گر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہمارے ایک نمازی تھا، آیا کرتے تھے، فوت ہو گئے بیچارے۔ ایک مرتبہ ان کو پوچھنے گیا جب وہ بیمار تھے تو بڑی سخت ان کی کیفیت، پورے کمرے میں بیچارے کبھی ادھر جا گرتے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں۔ میرے بیٹھے بیٹھے کئی مرتبہ وہ کئی جگہ گرے۔ یہ انسان، اللہ بے بسی انسان کو اس کی اپنی آنکھوں سے دکھاتے ہیں، بے بسی اس کی اپنی آنکھوں سے دکھاتے ہیں۔ ایک پیٹ خراب ہو گیا، نہیں برداشت ہو رہا، سر میں سخت درد ہو گیا، بس ہائے ہائے ہے۔ فرمایا اذ یرون العذاب، جب تم دنیا کی یہ مصیبتیں دیکھتے ہو، پکڑیں دیکھتے ہو، پریشانیاں دیکھتے ہو، کاش کہ تم اس سے یہ بات بھی سمجھ جاؤ کہ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، کہ اللہ تمہیں ساری قوتوں ہونے کے باوجود بے بس کر کے دکھا دیتا ہے۔ خود ڈاکٹر کا کیا حال ہوتا ہے جب اللہ کسی مصیبت میں پکڑتے ہیں؟ ہسپتال میں ہے، ہر طرف ڈاکٹر ہیں، خود بھی ڈاکٹر ہے لیکن بے بس ہے۔ بے بسی اللہ دکھاتے ہیں اسے، بے بسی دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے ہی اسی لیے تاکہ انسان کو معلوم ہو جائے میں کچھ نہیں ہوں، اور جن کو میں نے معبود سمجھا ہے یہ بھی کچھ نہیں ہے، یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ سب کو پکار کے دیکھ لیا، سب سے مانگ کے دیکھ لیا، سب سے تعاون حاصل کر کے دیکھ لیا، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ہوں اللہ تے چھڈی بیٹھے ہیں جی، ہوں سب کچھ کر لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ تم اس حال میں یہ سمجھو ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے۔ اور جس اللہ نے یہاں تھوڑی سی تکلیف دی یہ حال ہو گیا، خود سوچو کہ آخرت کا عذاب اور سزا کتنی سخت ہوگی۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، وہاں تو اللہ بڑا سخت پکڑنے والا۔ فرمایا کہ وہاں جب جاؤ گے وہاں تو کوئی تعلقات کام ہی نہیں آئیں گے۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جو متبوعین ہیں، قائدین ہیں، جو سردار ہیں، جو سربراہ ہیں، وہ اپنے ماتحتوں سے وہاں پر خود بیزار ہو جائیں گے، کہیں گے بھی نہیں 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 نہیں، آپ کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بھی ہم آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ یہاں تو یہ ہے نا، وہ تم فلانا کام کرو، ہم جو بیٹھے ہیں ہم کس لیے؟ کہیں کہ اوے کرو جی، اسی مر گئے ہیں، بیٹھے ہیں جنی دیر تک زندہ کرو، کوئی نہیں پوچھتا تمہیں، ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ اِسْتَبَرَّ، وہاں وہ بے تعلق ہو جائیں گے، کہیں گے نہ بھائی نہ، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، کیونکہ عذاب آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، فرمایا کہ وہاں پر جو آپس کے تعلقات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو میرا باس ہے جی، باس، یہ میرا سردار ہے جی، یہ ہماری جماعت کا قائد ہے جی، اور یہ تو اپنا بھائی ہے جی، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہاں تعلقات نبھاتے ہیں بڑے۔ فرمایا یہ تعلقات اس دن کوئی کام نہیں آنے۔ سورہ زخرف میں فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنی دوستیاں ہیں یہاں کی یہ دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ آج جو دوست بنے پھرتے ہیں نا یہی دشمن ہوں گے کل ایک دوسرے کے۔ الا المتقین، سوائے تقوی والوں کے، تقوی اور نیکی پر جن کی دوستی ہے وہ قائم رہے گی، اس کے علاوہ دوستیاں کوئی قائم نہیں۔
وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں بتایا رشتہ دار کس طرح ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، کس طرح ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، کس طرح کہہ رہے ہوں گے ان ساروں کو پکڑو جہنم میں ڈھال دو ہماری نجات ہو جائے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، یہاں جو ماتحت رہے قائدین کے نعرے لگاتے رہیں، وہاں پر کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش کہ ہم نے پھر واپس جانا ہوتا۔ جس طرح آج انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا نا، نتبرأ، ہم بھی ان کو چھوڑ دیں گے، ہم ان کے پیچھے چلے، ان کے نعرے مارے، واہ واہ کی، تو آج یہ ہمیں پوچھتے ہی نہیں، بس ہمیں واپس جانے کا موقع مل جائے نا، اب تو ہم نے ان کے پیچھے جانا ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کس نے واپس آنے دینا ہے تمہیں؟ یہ صرف حسرتیں، افسوس ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جو کارنامے ہیں وہ دکھائیں گے، یہ کیا نا، یہ کیا نا، تمہارے قائد نے یہ کہا، ان کے کہنے پر تم نے یہ کیا، جن کو تم نے بڑا سمجھا دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے۔ فرمایا یہ کیوں دکھائیں گے اللہ ان کے اعمال؟ حسرات علیہم، تاکہ ان کو ندامت ہو سکے، پشیمانی، اگرچہ اس کا فائدہ کوئی نہیں لیکن ذلت اٹھا جائے گی نا۔ آخر نتیجہ کیا ہوگا؟ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، فرمایا کہ وہاں سے یہ کبھی بھی نکلنے والے نہیں ہیں۔ جہنم میں جو گیا ہمیشہ گیا، ہمیشہ گیا، ہمیشہ پڑا رہے گا۔ جو کفر کے ساتھ چلا گیا، کفر کے ساتھ چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ کبھی بھی غیر کے دروازے پہ نہ جانا، کبھی بھی غیر کی قوتوں کو بڑی قوت نہ سمجھنا، بڑی طاقت نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ ہمیشہ یہ کام آئیں گے۔ دنیا آخرت دونوں میں کام آنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، بس اسی سے اپنے تعلقات درست رکھو اور اسی سے اپنی محبتیں قائم رکھو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کی محبتیں ہی دونوں جہانوں میں انسان کو پار لگائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بنائے اور اپنے در کا منگتا بنائے، اور اللہ ہم سب کو غیر سے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔